اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 34۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی نذیر، الا، مگر، قال مترفوها، کہا وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم به، وہ چیز جس کو لے کر تم بھیجے گئے ہو، کافرون، اس کے ہم منکر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج مکہ کے یہ قریش، یہ کھاتے پیتے لوگ، یہ سرداران قریش، یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے چودھری، یہ اگر آج آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ جب بھی کسی بستی میں، کسی بستی کے لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہاں کے جو بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ انہوں نے انکار ہی کیا ہے رسولوں کا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس مال کے ذوم میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوٹھیاں ہیں، ہمارے پاس کاریں ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنسز ہیں، ہمارے پاس سرداری ہے، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے گھر میں آ کر ہم سے ادھار لیتے ہیں، ہمارے ہاں کھاتے ہیں، ہم ان کے بڑے ہیں، تو ایک ذوم ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ نہیں مانتے پیغمبروں کی بات، وہ اس لیے کہ اگر مانیں گے ہم، پھر ہمیں دیکھ کر ہی لینا بھی ہوگا، دیکھ کر ہی خرچ بھی کرنا ہوگا۔ ایک تو ہم ناجائز مال نہیں لے سکتے، جائز طریقے سے جمع کرنا ہوگا۔ پھر صرف جمع کرنے ہی کی بات نہیں، جب خرچ بھی کرنا ہوگا تو نبی کہتا تھا کہ یہ ہماری مرضی سے خرچ ہوگا، اس میں یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا حق بھی ہے۔ اس انداز سے، اس طرح سے وہ بہت ساری چیزوں پہ دھیان دیتے تھے، تو وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ نہ صرف رسولوں کا انکار، رسول کے پیغام کا انکار، بلکہ وہ دوسرے لوگوں پر بھی اپنا اثر استعمال کر کے، اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں بھی مخالفت پر آمادہ کرتے تھے۔ یہ مضمون یہاں نہیں، کئی مقامات پہ اب تک بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقال الملأ، سردار، قوم کے سرداروں نے یہ کہا، جس طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ اراذلنا، یہ ہمارے کمینے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، جن لوگوں نے آپ کی بات مانی ہے، کمینے لوگ ہیں، غریب، مفلوق الحال، یہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ گویا یہ واضح بات ہے کہ آغاز میں جس وقت بھی اللہ کی طرف بلایا جائے تو غریب طبقہ پہلے قریب آتا ہے، جو یتیم، جو مفلوق الحال ہوں، وہی پہلے قریب آتے ہیں، بعد میں پھر خوشحال بھی آتے ہیں، لیکن آغاز میں سب نے یہ کہا کہ خوشحال لوگوں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ انا بما ارسلتم به کافرون۔ ان نبیوں سے، پیغمبروں سے کہا ہے جو چیز لے کر، جو پیغام لے کر تم آئے ہو، ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کے انکار کرنے والے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ وقالوا، اور کیا کہا انہوں نے؟ نحن اکثر اموالا، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، واولادا، اور اولاد، یعنی ہم تم سے بڑھ کر ہیں مال میں اور اولاد میں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک اور ان کی غلط فہمی بیان کی جا رہی، وہ سمجھتے تھے
کہ دنیا میں ہم کو بہت کچھ دیا اللہ نے، بہت مال ہمارے پاس ہے اور بہت اولاد ہمارے پاس ہے، اگر آخرت تو فی الحال ہے ہی نہیں، اگر ہوئی بھی تو جس خدا نے یہاں ہم پر اتنا کرم کیا ہے، اتنا کچھ دے رکھا ہے، وہاں کیوں نہ دے ہمیں؟ اگر آخرت ہوگی بھی وہاں تم ہوگے، اس بدحالی کا شکار تم ہو جاؤ گے، وہاں پہ ہم نہیں ہوں گے۔ وہ ہم پہ یہاں بھی مہربان ہے، وہاں بھی مہربان ہے۔ کیا؟ اکثر اموالا و اولادا، کہ اکثر یعنی زیادہ کثرت سے مال ہمیں دیا اللہ نے، اور اولاد بھی ہمیں کثرت سے دی ہے، لہذا ہم میں عذاب نہیں دے گا اللہ، ہم کبھی بھی ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ دور فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اپنے نبی سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل، آپ فرما دیں ان سے، کہہ دیں آپ، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وسیع فرماتا ہے، فراخی عطا کرتا ہے رزق کی، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، تنگی دیتا ہے رزق میں، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جو ہیں لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اس حکمت کو نہیں جانتے کہ کس حکمت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو بہت کم دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس غلط فہمی کو ہٹا دیا کہ کسی کو اگر مال زیادہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت ایک چیز ہے اور اللہ کی رضا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانا چاہتا ہے بہت کچھ دے کر، کیا یہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور کسی کو نپا تلا دیتا ہے، تنگی دیتا ہے رزق میں، یہ آزمانے کے لیے کیا یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ گویا یہ بتا دیا گیا یہاں کہ یہ مال ہو، اولاد ہو، کاریں، کوٹھیاں، یہ جو ہے یہ معیار نہیں، آپ انہیں مت دیکھیں۔ اور اس طرح سے بھی انسان کی اپنی عقل بھی کہتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے، بسا اوقات آپ دیکھیں گے بہت سارے جو چور ہوں گے، اچکے ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، بددیانت ہوں گے، رشوت خور ہوں گے، انہیں بہت مال دے رکھا ہے، ان کو لوگ پہچانتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، لوگ سب پہچانتے ہیں ان کے اچھے لوگ نہیں، تو پھر ان کے پاس اتنا مال، اگر یہ اللہ کی رضا ہوتی تو کیا ان کو دیتا اللہ تعالیٰ؟ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے سادہ لوگ انسان، شریف النفس انسان، کسی کا حق نہ کھانے والے، عبادات میں راتیں بسر کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، انتہائی ہمدرد، وہ بہت غریب ہوا کرتے ہیں، اور لوگ ان کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن مال ان کے پاس بہت کم ہے، نپا تلا ہے۔ تو کیا وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مال اور اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ہونا نہیں، بلکہ یہ یا تو شکر آزمانے کے لیے، شکر گزاری کا امتحان ہے، یا پھر تمہارے لیے صبر کا امتحان ہے۔ مال کا ہونا بہت زیادہ کثرت سے جس کو اللہ نے دیا، اس لیے دیا یہ دیکھنے کے لیے شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو اس لیے کہ ہم آزمائیں گے اسے کہ یہ صابر ہے کہ نہیں ہے، صبر کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں کہ آپ اس کو دیکھیں گے زیادہ ہے مال تو بس یہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنا تقرب تمہیں عطا کریں، اپنا قرب تمہیں دیں، یعنی یہ مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ جن کے ذریعے تم ہمارا قرب حاصل کر سکتے ہو، ہمارے خاص بنو گے، ہمارے قریب رہنے والے ہمارے خاص بنو گے ان کی وجہ سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ، مگر من آمن و عمل صالحا، جس جو ایمان لے آئے
اور صالح عمل کرے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ضعف دوہرا، اس سے دگنا بھی مراد لیا مفسرین نے، لیکن مفردات القرآن جو ہے اس میں اس کا ترجمہ بتایا گیا کہ یہ کثرت سے 10 گنا بھی، حدیث کی روشنی میں 10 گنا بھی بڑھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، 700 گنا بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جو مال اگر کسی کو ہے، اگر وہ خرچ بھی کرے اللہ کی راہ میں، پھر وہ مال قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اولاد ہے، اگر اولاد کو اس نے تربیت دی، اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے کی کوشش کی، تو وہ اولاد بھی پھر بنے گی قرب کا ذریعہ، ورنہ نہیں۔ اگر مال اس نے اپنے حساب سے خرچ کیا، اولاد کی تربیت نہیں کی، پھر مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، ایمان لے آئے انسان اور عمل صالح کرے، یعنی مال کو بھی صحیح خرچ کرے اور اولاد کی بھی صحیح تربیت کرے، پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا اور بے حساب دے گا۔ لہم جزاء الضعف، بڑھ 700 گنا تک ہی محدود نہیں، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا، وہم فی الغرفات، اور وہ ہوں گے جنت کے بالا خانوں میں، آمنون، امن کے ساتھ۔ وہ جنت کے بڑے بڑے قصر جو ہوں گے، بڑے بڑے محلات جو ہوں گے، ان میں وہ امن کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، امن کے ساتھ کیا مطلب مانے اس کے؟ اگر انسان کو بہت کچھ ملے لیکن یہ خوف لگا رہے، دھڑکا لگا رہے، پتہ نہیں کب چھن جائے گا۔ آج تو مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا ہے، لیکن کب ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اس میں کوئی لطف نہیں ہوتا اس مزے میں۔ اگر وہ مزہ کرنا چاہے گا لیکن خیال آ جائے گا پتہ نہیں ابھی آرڈر آئے گا نکلو یہاں سے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جو انہیں ملیں گے قصر، جو محلات ملیں گے امن کے ساتھ، یعنی ان سے کہہ دیا جائے گا، جیسے آپ حدیث پاک کو اکثر سنتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود ان سے فرمائے گا، جنتیوں سے، کہ اے جنت والو، کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ ہاں ہم راضی ہیں، کیوں نہ راضی ہو، ہر چیز آپ نے دی ہمیں۔ تو کہا سنو، اس سے بھی ایک بڑی بات بتا دوں گا، یعنی خوش کرنے والی، کیا میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو جاؤں گا، لہذا تم ہمیشہ اب ان بالا خانوں میں رہو گے، اب تم ہمیشہ ان محلات میں رہو گے۔ تو یہ بہت زیادہ اطمینان دینے والی بات ہوگی، ورنہ جنتی لوگ جنت میں جا کر بھی کبھی کبھی ان کو خیال آتا رہے گا کہ پتہ نہیں ہماری کسی گناہ کی پاداش میں، ہماری کسی غلطی کی پاداش میں انہیں اپنی غلطیاں یاد آ رہی ہوں گی کہ کہیں اس پر ہماری گرفت نہ ہو، ہمیں یہاں سے نکال نہ دیا جائے۔ تو جب اللہ کا اعلان ہوگا کہ اب رہو مزے سے، اب کوئی گرفت نہیں، سب تمہاری خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اب ہمیشہ رہو گی، تو یہ ہے وہ کیا ہوں گے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، امن کے ساتھ رہیں گے، یعنی بغیر کسی خوف، کوئی خدشہ، کوئی کھٹکا، کوئی دغدغہ ان کے دل میں نہیں رہے گا، بلکہ اطمینان انہیں ہے کہ اب ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں بھی شمار کرے، انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ یہ 4 آیات آج ہم نے مکمل کی، ایک بار انہیں آپ سنیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूर अबसारिना व शिफाअ सुदूरिना व ज़हाब हमूमिना व गमूमिना। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।